السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مصلیان اما بعد، روزہ اور زبان کی حفاظت۔ برادران اسلام، انسانی اعضاء میں زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، مگر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے شریعت میں اس کی حفاظت پر بہت زور دیا گیا ہے اور مسلمانوں کو شدید تاکید کی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں زبان کو قابو میں رکھیں اور پوری کوشش کرے کہ ان کی زبان سے کوئی بھی ایسا لفظ ہرگز نہ نکلنے پائے جو دوسروں کے ایذا کا سبب یا کسی فتنے و فساد کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت کی تلقین کرتے ہوئے انسانوں کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ نوٹ کر لیا جاتا ہے، اور اللہ کے مقرر کردہ فرشتے جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، وہ انسان کی ہر بات کو بلا کم و کاست محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ بات بتا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ معصیت کا کوئی بھی جملہ اور نافرمانی کی کوئی بھی بات اپنی زبان سے ہرگز نہ نکلنے دے، ورنہ اللہ کے یہاں ان کا مواخذہ ہوگا۔ احادیث نبویہ میں بھی زبان کی حفاظت کے احکام بڑی وضاحت سے ملتے ہیں۔ چند حدیثیں ملاحظہ کریں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بھلی بات زبان سے نکالے، ورنہ خاموش رہے۔ نمبر 2، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا مسلمان سب سے اچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نمبر 3، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان حدیثوں سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کو زبان پر ہمہ وقت قابو رکھنا چاہیے۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی، فحش کلامی اور یا وہ گوئی، اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ حدیثوں میں اس بات کی بھی صراحت آئی ہے کہ اکثر لوگ اپنی زبان درازی اور بد کلامی ہی کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ مسلمان بھائیوں، یہ رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے روز و شب کے بڑے فضائل ہیں۔ اس ماہ مبارک کے دنوں میں ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ کا پورا ثواب پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے میں خاص طور سے زبان کی حفاظت کریں۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، فراڈ، گالی، الزام تراشی اور فحش کلامی سے اجتناب کریں، ورنہ ہمیں روزہ کا ثواب اور اس کے فضائل حاصل نہ ہوں گے، جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ اس لیے کہ روزہ صرف کھانے پینے اور بیوی سے صحبت و جماع سے احتراز کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے وسیع مفہوم میں زبان اور نفس پر قابو رکھنا بھی داخل ہیں۔ چند حدیثیں اس سلسلے کی سماعت کریں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ گندی بات زبان سے نہ نکالے اور نہ شور کرے اور نہ چیخے چلائے، نیز اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ اور لغو بات سے اجتناب نہ کرے، وہ اس پر عمل کرنے سے باز نہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی قطعاً ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا بند کر دے۔ لغویات میں گندی مجلسیں، جہاں غیبت، چغلی، غلط اور حرام چیزوں کا ارتکاب کیا جاتا ہو یا جوا تاش کھیلا جاتا ہو، سب شامل ہے۔ ایک روزہ دار کو ایسی مجلسوں سے دور رہنا از حد ضروری ہے۔ بعض لوگ وقت گزاری کے لیے تاش کھیلتے ہیں اور فحش لٹریچر یعنی ناول، افسانے اور ڈرامے کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط اور مقصد صیام کے بالکل منافی ہیں۔ اسی طرح ٹی وی اور ریڈیو وغیرہ پر فحش پروگرام اور گندی و مخرب اخلاق فلموں کا دیکھنا تو
ہر حال میں حرام ہے، لیکن حالت صوم میں ان فواحش و منکرات کی حرمت میں مزید شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ چیزیں روزے کے مقصد کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ اس لیے اس قسم کے تمام منکرات سے اجتناب اشد ضروری ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام ہی روزہ نہیں، بلکہ بیہودہ اور گندی باتوں کا ترک کرنا بھی ضروری ہے۔ پس اگر تمہیں کوئی روزے کی حالت میں گالی دے یا تمہارے ساتھ جہالت کرے تو تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے داروں کو ان کے روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور رات میں قیام کرنے والوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جنہیں سوائے شب بیداری کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ذکر کی گئی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت ضروری ہے، ورنہ خدشہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں روزہ مقبول نہ ہوگا، اور بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود بندہ اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کے اندر خصوصی طور پر زبان کو قابو میں رکھنے کی مشق کرنی چاہیے، اور غیبت، چغلی، بہتان تراشی، گالی گلوچ اور زبان کی بہت ساری آفات سے خود کو بچا کر روزہ کی حفاظت کرنی چاہیے، تاکہ روزے کا پورا ثواب اور بھرپور فائدہ انہیں حاصل ہو سکے۔ ان مبارک ایام میں ہر مسلمان کو اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھنی چاہیے، اور کثرت سے تلاوت قرآن کریم اور تسبیح و تحلیل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔